الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کل ہم نے اپنے قلوب و اذہان کو یہ یاد دہانی کروائی تھی کہ قرآن عظیم کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے اور کتنی بڑی عطا ہے۔ تو ہر روز کی طرح آج بھی آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہ رہی ہوں کہ اس قرآن کا ہمارے اوپر حق کیا ہے، اس کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اس سے ہم نے خود کو کتنی گہرائی سے وابستہ کرنا ہے اور اس کے لیے عہد کر کے عمل شروع کرنا ہے، تو تب ہماری بات بنے گی۔ تو آج کے لیے ہمارا ارادہ، ہمارا عزم اور ہماری یاد دہانی کیا ہے کہ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، کیسے بسائیں گے اور اس بسنے کا اظہار کیسے ہوگا وہ میں آگے بیان کرنے لگی ہوں، اس کی طرف توجہ فرمائیے گا کہ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے کہ چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ اب اس کا جواب آپ کے پاس ہے کہ وہ کیسی تلاوت ہوگی جس کو کرنے سے ہمارے چہرے منور ہوں گے، ہمارے چہروں کو دیکھ کر کوئی پہچانے گا کہ ان کے اوپر کوئی مصطفیٰ کی غلامی کا، محبت کا، قرآن کی تلاوت کا نور نظر آ رہا ہے۔ وہ کسی دکان سے نہیں لینا پڑے گا، کسی مارکیٹ سے خریدنا نہیں پڑے گا، صرف شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن کی محبت میں گم کر کے اس پہ عمل شروع کر دیں گے اور عشق کے ساتھ اس کو پڑھنا سیکھ لیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے پہ نورانیت کس طرح ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، کہیے آمین۔ تطہیر ہو ہر دل کی، یعنی ہر دل پاک ہو جائے، ستھرا ہو جائے، یہ دعا کریں۔ تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ اور ہر محفل قرآن کے، ہر محفل قرآن میں رحمت کے وہ سائے ہوں، آمین۔ ہر محفل قرآن میں رحمت کے وہ سائے ہوں اور اللہ کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں، اللہ کے فرشتوں نے یوں پر پھیلائے ہوں۔ جب ذکر و تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے، جب ذکر و تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ بولیے، چہروں پہ تلاوت کا، چہروں پہ تلاوت کا
ایک نور سجائیں گے، اور نوخیز ہیں ہم، نوخیز ہیں ہم غنچے گلدانے محمد کے۔ اپنے آپ کو رسول اللہ کے نور کے گلدستے کے پھول بنا لیں۔ نوخیز ہیں ہم غنچے گلدانے محمد کے، ہم وارث خوشبوئے فرمان محمد کے، ہم وارث خوشبوئے فرمان محمد کے۔ تو کیا کریں گے؟ ہر دشت کے سینے کو پھولوں سے سجائیں گے۔ یہ کتنا بڑا عہد اور عزم ہے۔ دشت کسے کہتے ہیں؟ بیابان کو، ویرانے کو، صحرا کو۔ تو ہم اتنا کام قرآن کے لیے کریں، اتنی محبت قرآن سے کریں، اتنا قرآن پڑھ پڑھ لوگوں کو سکھا دیں، اور خود سنا سنا کر لوگوں کے اندر اتنی محبت پیدا کر دیں کہ منظر کیا بن جائے؟ ہر دشت کے سینے کو پھولوں سے سجائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے۔ اور آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہیں، آقا نے کہا ہم کو برتر ہی وہ انسان ہیں، توحید کے داعی ہیں جو رہبر ایمان ہیں، قرآن کو سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ قرآن کو سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے۔ بولیے، قرآن کو سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے، ہر دشت کے سینے کو پھولوں سے سجائیں گے۔ جب ذکر و تلاوت ہم ہونٹوں پہ سجائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قابل بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ یہ آیت آپ کے پارے پہ نہیں لکھی ہوئی جو میں نے آگے پڑھی ہے، یہ دعا ہے جس وقت آیت سجدہ آ جائے اور فوری طور پہ ہم سجدہ جب نہ کریں تو فوراً ہمیں یہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہہ دینا چاہیے کہ یا اللہ ہم نے یہ کلام سن لیا ہے اور ہم نے اطاعت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو یہ آیت اس وقت پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ آیت سننے کے بعد آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ سب نے سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ میں تفسیر میں اس کا طریقہ تفصیل سے عرض کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ اذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ اذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ترجمے کی طرف توجہ فرمائیے۔ الہم ارجل، کیا ان کے پاؤں ہیں، یمشون بہا، جن سے چلیں، ام لہم ایدن، کیا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، جن سے پکڑیں، ام لہم اعین، کیا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا، جن سے وہ دیکھیں، ام لہم آذان، کیا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، جن سے سنیں، قل ادعوا، آپ فرمائیے کہ پکارو، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، ثم کیدون، پھر داؤ چلو،
پھر داؤ چلو میرے خلاف، فلا تو مت دو، تنظرون مہلت مجھے، ان ولی اللہ بے شک میرا والی اللہ ہے، الذی نزل وہ جس نے نازل فرمائی، الکتابہ کتاب، وہو یتولی اور وہ دوست رکھتا ہے، الصالحین نیکوں کو، والذین تدعون اور جنہیں تم پوچھتے ہو، من دونہ اللہ کے سوا، لا یستطیعون وہ نہیں طاقت رکھتے، نصرکم تمہاری مدد کی، ولا انفسہم اور نہ آپ اپنی ہی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ تم انہیں بلاؤ، إِلَى الْهُدَىٰ ہدایت کی طرف، لا يَسْمَعُوا تو وہ نہ سنیں گے، وَتَرَاهُمْ اور تم انہیں دیکھو گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ کہ وہ دیکھ رہے ہیں تمہاری طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، خُذِ الْعَفْوَ اے محبوب اختیار کیجئے معاف کرنا، وَأْمُرْ اور حکم دیجئے، بِالْعُرْفِ بھلائی کا، وَأَعْرِضْ اور اعراض برتیے یعنی منہ پھیر لیجئے، عَنِ الْجَاهِلِينَ جاہلوں سے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ اور اگر پہنچے آپ کو کوئی، من الشیطان شیطان کی طرف سے، نزغن وسوسہ، فاستعذ تو پناہ حاصل کیجئے، باللہ اللہ کی، انہو بے شک وہ، سمیع سب سنتا، علیم جانتا ہے، ان الذین اتقوا بے شک وہ جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، اذا مسہم جب چھوتا ہے انہیں، طائف کوئی خیال، من الشیطان شیطان کی طرف سے، تذکروا تو وہ یاد کرنے لگتے ہیں اللہ کو، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو جبھی یا فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ اور شیطانوں کے بھائی، يَمُدُّونَهُمْ کھینچ لے جاتے ہیں ان کو، فِي الْغَيِّ گمراہی میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ پھر گمراہ کرنے میں وہ کوئی کمی نہیں کرتے، وَإِذَا لَمْ اور جب نہیں لاتے، تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ آپ ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا تو کہتے ہیں، لو لجتبیتہا کیوں نہیں بنائی تم نے خود، قل آپ کہہ دیجئے، انما بے شک، اتبع میں پیروی کرتا ہوں، ما یوحا اس کی جو وحی ہوتی ہے، الیہ میری طرف، من ربی میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر یہ روشن دلیلیں ہیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن ورحمہ لقوم اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتی ہے، وَإِذَا قُرِئَ اور جب پڑھا جائے، القرآن فاستمعوا تو کان لگا کر سنو، لہو اسے، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم سب پر، ترحمون رحم ہو۔ آپ کو یاد آیا کہ یہ آیت آغاز میں روز سناتی ہوں میں آپ کو، تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ 9ویں پارے میں سورۃ اعراف کی آخر پہ بالکل یہ آیت ہے، آخری 2 آیتیں چھوڑ کر، اور یہ قرآن کا حکم ہے، نص قطعی ہے، اور یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ جب بھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہو یا ہمارے سامنے تلاوت ہو تو ہم مکمل خاموشی کے ساتھ اور انتہائی
توجہ کے ساتھ سنیں. اس کے بغیر تلاوت سننے سے اللہ آپ پہ رحم نہیں کرے گا. رحم تبھی ہوگا جب ان شرطوں کے ساتھ سنا جائے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کیجیے اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعا، عاجزی کرتے، وخیفتاً، اور ڈرتے، ودون الجہر، اور بغیر بلند کیے، من القول، آواز، بالغدو، صبح کو، والآصال، اور شام کو، ولا تکن، اور نہ ہونا، من الغافلین، غافلوں میں سے. ان الذین، بے شک جو، عند ربک، آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادتہ، اس کی عبادت سے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ پاکی بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، پاکی بیان کرتے ہیں اسی کی اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. آگے سورۃ الانفال شروع ہو رہی ہے جس میں 10 رکوع اور 76 آیات ہیں. یسألونک، اے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، غنیمتوں کے بارے میں. قل، آپ فرمائیے، الانفال، غنیمتوں کے، للہ، مالک اللہ ہیں، والرسول، اور رسول ہیں. فاتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، آپس کے باہمی معاملات کی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو. انما المؤمنون، صرف ایمان والے، الذین، وہی لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، واجلت، تو کانپ جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، واذا تلیت، اور جب تلاوت کی جائیں، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیتیں، زادتہم، تو بڑھا دیتی ہیں وہ آیتیں ان کو، ایماناً، ایمان میں، وعلی ربہم، اور وہ اپنے رب پر، یتوکلون، توکل کرتے ہیں یعنی بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون، وہ جو قائم رکھتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے انہیں دیا، ينفقون، خرچ کرتے ہیں. اولئک، یہی لوگ، ہم المؤمنون، مومن ہیں، حقا، سچے، لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرہ، اور مغفرت، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے. کما اخرجک، جس طرح آپ کو برآمد کیا، ربو کا، آپ کے رب نے، من بیتی کا، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک فریق، من المؤمنین، مسلمانوں کا، لَکارِہُونَ، اس کو ناپسند کرنے والا تھا، یجادلونک، وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے، فی الحق، حق بات میں، بعدما، بعد اس کے، تبینہ، کہ حق واضح ہو چکا تھا، کأنما، گویا کہ وہ، یساقون، ہانکے جا رہے تھے. ہانکنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے چھڑی لے کے جانوروں کو ہانکتے ہیں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وَإِذْ، اور جب،
یعدکم اللہ، وعدہ دیا تھا تمہیں اللہ نے، احدا ایک کا، الطائفتین دو گروہوں سے، انہا لکم کہ وہ تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم پسند کرتے تھے، انا کہ جو غیر ذات الشوکا نہ ہو کانٹے والی، تکون لکم وہ تمہیں ملے، ویرید اللہ اور اللہ یہ چاہتا تھا، ان یحق الحق کہ وہ سچ کو سچ کر دکھائے، بکلماتی ہی اپنے کلمات یا اپنے کلام سے، ویقطع اور کاٹ دے، دابرہ جڑ، الکافرین کافروں، لیحق الحق تاکہ ثابت کر دے حق کو، ویبطل اور مٹا دے یا باطل کر دے، الباطل باطل کو، ولو کرہ المجرمون اگرچہ ناپسند کریں اسے مجرم، اذ تستغیثون یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب لکم تو سن لی اس نے تمہاری فریاد، انی ممدکم کہ میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری، بِأَلْفٍ 1000 من الملائکہ فرشتوں سے، مردفین جو پے در پے آنے والے تھے یا آنے والے ہیں، وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اس نزول کو اللہ نے، الا بشرا مگر خوشخبری، آپ اسے چیک کیجئے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے، قلوبکم تمہارے دل، وما اور نہیں ہے، النصر مدد، الا من عند اللہ مگر اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز حکیم بہت غالب حکمت والا ہے، اذ یغشیکم اس نے گھیر دیا تمہیں، النعاسا غنودگی سے، امانۃ منہ کہ وہ امن اور تسکین ہو اس کی طرف سے، وینزل اور اتارا علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لیطہرکم بہ تاکہ اس سے تمہیں ستھرا کر دے، ویذہب اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطان نجاست یعنی ناپاکی شیطان کی، ولیربط اور مضبوط کر دے، علی قلوبکم تمہارے دل، ویثبت بہ اور جما دے اس سے، الاقدام تمہارے قدم، اذ یوحی یاد کرو جب وحی کی، ربو کا آپ کے رب نے، الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا بس تم ثابت قدم رکھو، الذین آمنوا ان کو جو ایمان لائے، سألقی میں ڈال دوں گا، فی قلوبی دلوں میں، الذین کفروا کافروں کے، الرعب روب، فاضربوا سو تم مارو، فوق الاعناق ان کی گردنوں پر، واضربوا منہم اور مارو ان کے، کل بنان ہر جوڑ پر، ذالک بانہم یہ حکم اس لیے کہ انہوں نے، شاقوا مخالفت کی، اللہ
اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ اور جو مخالفت کرے اللہ ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، ذالکم یہ تمہاری سزا ہے، فذوقوہ پس اسے چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ اور یہ کہ کافروں کے لیے، عذاب النار آگ کا عذاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم جب تمہارا مقابلہ ہو، الذین کفروا کافروں کے زحفاً لشکر سے، فلا تو مت تولوہم پھیرنا ان کی طرف، الادبار اپنی پیٹھیں، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بزدلی نہ دکھانا اور پیٹھ پھیر کے بھاگ نہ جانا۔ کل والا سبق آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہاں مکمل کیا تھا؟ آخری جملہ ہمارا یہاں مکمل ہوا تھا کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا، انہیں کہا جا رہا تھا کہ اللہ کے سوا تم جن کو پوجتے ہو وہ تو تمہاری طرح بندے ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ تمہاری کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، تو پھر بھی اگر تمہیں شک ہے تو تم اپنے ان بتوں کو پکار کے دیکھو، وہ تمہیں جواب دیتے ہیں۔ اگر تم ان کی پوجا کرنے میں سچے ہوئے تو وہ تمہاری پوجا کا، تمہاری پکار کا جواب دیں گے۔ اب یہی مضمون آگے بڑھ رہا ہے، انہیں یہ کہا گیا کہ انہیں پکار کے دیکھو، اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں جواب دیں گے، تمہاری مشکل کشائی کریں گے، تمہاری دعائیں سنیں گے۔ تو ذرا یہ بتاؤ، الہم ارجل یمشون بہا، جو بت تم نے بنا رکھے ہیں کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چل سکتے ہیں؟ نہیں ہے نا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے ان کو لاجواب کرنے کا۔ اللہ پاک ان کو توجہ دلا رہا ہے کہ ذرا غور کرو، ہر اینگل سے دیکھو کہ تمہارے جو معبود ہیں وہ کتنے بے بس ہیں، کتنے بے جان ہیں۔ ذرا چیک کر کے بتاؤ کہ ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا پھر ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، یا پھر ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں۔ اچھا چلو کان ہی دیکھ لو ان کے کہ کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں۔ اب ان سب کا جواب کیا تھا کہ بتوں کا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے حبیب قل، اب یہ ساری باتیں یہ سمجھ گئے ہیں نا، اب ان سے سوال کیجئے، انہیں فرمائیے کہ ادعوا شرکاءکم، تم اپنے سارے معبودوں کو اکٹھا کر لو، بلا لو، ثم کیدونی، پھر سارے اکٹھے ہو کے جو داؤ میرے خلاف چلنا ہے نا وہ چل لو، اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس آیت کے نازل ہونے کی شان نزول کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کی بت پرستی کی برائی مذمت کی اور ان کی بتوں کی عاجزی کو، بے بسی کو بیان فرمایا، تو مشرکوں نے دھمکیاں دینی شروع کی۔ توجہ رہے، ذرا واقعے کو، سینیریو کو سمجھیے۔ تو جواب میں بتوں نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بتوں کے پجاریوں نے
مشرکین نے نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دینی شروع کی، اور دھمکیاں کیا تھیں کہ جو ہمارے بتوں کی خلاف ورزی کرتا ہے یا ان کی توہین کرتا ہے تو بت اسے اپنے زور اور طاقت سے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بت ایسے بندے کو جو ان کے خلاف بولے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دھمکی پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس کے بعد والی آیتوں میں بھی، جس میں فرمایا گیا کہ آپ انہیں فرمائیے کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، تمہارے جو معبود ہیں نا ان کے مقابلے میں میرا والی کون ہے؟ میرا والی وہ اللہ ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور وہی نیکوکاروں کا والی ہوتا ہے۔ رہی بات تمہارے بتوں کی جن کی تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، تو مجھے نہ تمہاری پرواہ ہے نہ تمہارے بتوں کی پرواہ ہے، تم سارے اکٹھے ہو کر بھی آ جاؤ تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ میرا والی تو اللہ ہے، تو جس کا والی اللہ ہوتا ہے اسے کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ اب یہ جملہ ہمارے لیے بہت بڑی تقویت، بہت بڑی پاور ہے، لیکن یاد رکھیے اس کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں نا کہ اللہ ہمارا ہے، لیکن ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، صدموں پر کیسے گھبراتے ہیں؟ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، سارا زور لگا کے، ساری بے صبریاں کر کے، سارے شکوے کر کے، آخر پہ جا کے جب سمجھتے ہیں نا کہ اب کچھ نہیں بچا، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، تو پھر ہم بے بسی سے، مجبوری سے اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں ساڈا تے اللہ ہی ہے۔ نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ ثابت کرو کہ اللہ ہے، پھر ہر حال میں مسکرا کر ہر آنے والی مصیبت کا مقابلہ کرو، اس کو فیس کرو، ہر انداز میں، ہر ماحول میں، ہر وقت پہ، ہر آزمائش پہ، ہر صدمے پہ، ہر بندے کے سامنے ظاہر کرو کہ میرا اللہ ہے۔ یہ ایمان ہے، اور ایمان والے کی شان ہی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی مصیبتوں کے پہاڑ لگ جائیں لیکن ایمان والا کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، وہ اس بات پہ یقین رکھے کہ اگر سارے سہارے چھوٹ رہے ہیں تو یہ دیے بھی اللہ نے تھے، اور جتنے وقت کے لیے دیے تھے وہ اب واپس لے رہا ہے، تو جو دینے والا ہے وہ تو میرے ساتھ ہی ہے نا، وہ تو میرے ساتھ ہے، وہ تو میرا والی ہے۔ یہ خوبصورت تصور، یہ مضبوط ایمان جب ہم اپنے سینے میں سجا لیں گے، یقین کیجئے کہ پوری دنیا کے اندر ایک حسن نظر آنے لگے گا اور ہم اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگیں۔ تو ہمارے پیارے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ تم کیا ہو اور تمہارے یہ تھوڑے سے ایریے میں رکھے ہوئے بت کیا ہیں، جتنے لوگ جہاں جہاں ان بتوں کو پوجنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں، اور تمہارے سارے بت بھی آ جائیں، اور سارے مل کر جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو کوشش کر لو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جس وقت اس کامل یقین کے ساتھ بندہ آگے سے جواب دیتا ہے نا کسی کو، یہ شان ہوتی ہے مومن کی۔ یہ رنگ جو مومن کا ہوتا ہے وہ بڑے بڑوں کے حوصلے پست کر دیتا ہے، وہ آپ کے سامنے والوں کو کمزور کر کے رکھ دیتا ہے کہ یہ اکیلا بندہ گھبراتا نہیں ہے، میدان میں اکیلا جمع ہوا ہے اور اس کی ہمت کمزور نہیں ہوتی، ہم اس کے خلاف کیا کر سکتے؟ اور وہ فرمانے والے تو پھر نبیوں کے سردار ہیں۔ تو آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم انہیں اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھا کر لو نا، بلا کے لے آؤ، تو جن خداؤں کے سر پہ تم اکڑ رہے ہو، نہ تو وہ تمہاری آواز سن سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کو آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ تم تو اتنے بیچارے ہو کہ اپنے خداؤں کو بلا بلا کے ہلکان ہو جاؤ گے، وہ تمہارے بلانے کا جواب بھی نہیں دیں گے، تو تم اور تمہارے معبود میرا کیا بگاڑ سکیں گے؟ یہ ہے نا یقین کی بات۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم چھوٹی سی بات، کوئی اگر ہم حق پر بھی ہوں تو کوئی بندہ کہہ دے نا
کہ بھئی تم نے یہ کیا تو فلاں کی تمہیں بد دعا لگ جائے گی، حالانکہ وہ ظالم ہی ہو، تو ہم اس کو وہم بنا کے پھر جیتے ہیں کہ پتہ نہیں ان منو تے بد دعا لگ گئی، میں نے تو فلاں سے بات کی تھی تو میرے خلاف تو وہ بات پڑ گئی، میرے اوپر تو آ گئی۔ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے اور ہمیں حق اور باطل کی پہچان کتنی ہونی چاہیے، یہی مومن کا امتیاز ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہمیں سکھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے یہ دھمکیاں دے رہے ہو کہ تمہارے معبود میرا بگاڑ دیں گے، مجھے تباہ کر دیں گے، خدا نخواستہ ہلاک کر دیں گے۔ وہ بیچارے تو دیکھ ہی کچھ نہیں سکتے، وہ بیچارے تو سن ہی کچھ نہیں سکتے، وہ تو تمہاری کسی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے، اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکتے، ہل ہی نہیں سکتے، قدم اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، تو وہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ یہ تو افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم کن معبودوں کو اپنا خدا مانتے ہو اور کن چیزوں کو اپنا خدا بنا کے بیٹھے ہو۔ تو یہاں کس چیز کا پتہ چلا؟ ایک اور تفسیر مفسرین نے اس آیت کی لکھی ہے کہ جو الفاظ آیت میں آئے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ تم ان کو دیکھو گے کہ یوں لگے گا کہ جیسے ان کی نظریں تمہارے اوپر ہیں، حالانکہ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، انہیں نہ کچھ دکھتا ہے۔ یہ اشارہ کس طرف ہے؟ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو دیکھیں، یہ کافر ایسے ہیں کہ بظاہر یہ اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، انہیں پتہ ہے آپ چلتے پھرتے ہیں، انہیں پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ کسی اللہ والے کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے ہوتی، اندر کی آنکھ چاہیے ہوتی، بصارت نہیں، بصیرت فائدہ دیتی ہے۔ تو بظاہر یہ اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ آپ کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر حقیقت دیکھتے تو پھر آپ انہیں محمد بن عبداللہ نظر نہ آتے، آپ انہیں محمد الرسول اللہ نظر آتے۔ تو اس سے سمجھ کیا آئی؟ اس سے یہ سمجھ آئی کہ ظاہری آنکھوں سے اللہ کے محبوب کو دیکھ لینا انسان کو فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ انسان اپنی بصیرت سے اللہ کے نبی کو نہ دیکھے۔ دیکھیے ابو جہل نے ساری زندگی تو رسول اللہ کے گھر کے ساتھ رہ کے زندگی گزاری، آپ کا پڑوسی تھا، محلے دار تھا، کیا فائدہ ہوا؟ کچھ نصیب ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ابو جہل نے ساری زندگی اس نظر سے دیکھا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں، عبد المطلب کے پوتے محمد ہیں، اس نے اسی نظر سے دیکھا تو ساری زندگی کچھ نہ ملا۔ لیکن آگے چل کر اسی ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ نے اپنی اندر کی نظر سے حقیقت کی نظر اٹھا کر جب محمد مصطفیٰ کو دیکھا تو اللہ نے صحابیت کے اعلیٰ منصب پہ اسی اکرمہ کو فائز فرما دیا۔ کیا فرق ہوا کہ ابو جہل ظاہری آنکھوں سے دیکھتا رہا، جبکہ اکرمہ نے اندر کی آنکھ، حقیقت کی آنکھ کھول کے دیکھا تو اسے سب کچھ نظر آیا۔ ابو جہل نے نہ دیکھا تو وہ دوزخ کا حقدار ٹھہرا، اور اکرمہ نے دیکھ لیا تو وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت ابو الحسن خرقانی کی یہ بات سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت کے لیے گئے، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے، حضرت بایزید بستامی کے حوالے سے بات ہوئی تو سلطان محمود غزنوی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ ابو یزید بستامی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا وہ تو ایسا انسان ہے، توجہ فرمائیے، فرمایا کہ وہ ایسا انسان ہے کہ جس نے اس کی زیارت کر لی، صرف زیارت کرنے سے وہ ہدایت پا گیا۔
اور آپ کی زیارت کرنے والے کو اللہ نے سعادتیں عطا فرما دی۔ محمود غزنوی نے عرض کی، یا شیخ یہ کس طرح ممکن ہے؟ ابو جہل نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جو نبیوں کے بھی سردار ہیں، لیکن اسے کوئی سعادت نہیں ملی، نہ اس کی بدبختی ختم ہوئی، نہ اس بدبختی سے نکل سکا۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے جواب دیا کہ اے سلطان، ابو جہل نے در حقیقت رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ بدبختی سے نکل نہیں سکا، بلکہ اس نے اپنے ایک محلے دار ہونے کی حیثیت سے عبداللہ کے بیٹے محمد کو دیکھا، ان کے حقیقت کو، ان کے مقام کو، ان کے منصب کو، ان کے مقصد کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ دیکھ لیتا تو وہ بھی سعادت مند بن جاتا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس کا مصداق یہ کافر لوگ ہیں کہ کسی بھی اللہ والے کو، وہ اللہ کا ولی ہو یا اللہ کا نبی، دیکھنے سے اس وقت آپ کو سعادت ملتی ہے جب آپ اس کے مقام کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی بات حضرت ابو الحسن خرقانی نے سمجھائی کہ جب آپ کسی اللہ والے کے پاس عقیدت لے کر، محبت لے کر اور کچھ حاصل کرنے کی نیت لے کر جاتے ہیں اور اس نیت سے دیکھتے ہیں، تو پھر اللہ اس کی بارگاہ سے آپ کو بے پناہ فیض عطا کرتا ہے۔ جب آپ عناد لے کر، مخالفت لے کر، شقاوت لے کر، حسد لے کر کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو بدبخت ہو کے واپس لوٹتے ہیں، وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے آپ کو فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے حبیب آپ معاف کرنا اختیار کیجئے اور ان لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیے، اور جاہل جو کچھ کرتے ہیں ان سے منہ پھیر لیجئے، اعراض برتیے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو مجرم معذرت کر لے اور آپ کے پاس معذرت کے ساتھ معافی مانگنے کے لیے آ جائے، آپ اس کو معاف کر دیں، اور یہی اخلاق محمدی آج ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کا کوئی بڑا ظالم دشمن ہو، لڑائی کرنے والا، زیادتی کرنے والا، گالیاں دینے والا، مگر جب اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا اور آپ کے سامنے آ کے معافی مانگ لے، تو آپ کو اسوہ حسنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا کہ جب کوئی غلطی کرنے والا معافی مانگنے آ گیا تو آپ اس کو معاف کریں، اور ہمیشہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے رہیں، وہ کبھی نہ چھوڑیں، نیکی کرنے کے حکم لوگوں تک پہنچاتے رہیں، وہ کبھی نہ چھوڑیں۔ یہی مشن ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی جاہل، ان پڑھ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، مس بیہیو کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، آپ کے پاس اگر علم ہے تو اس جاہل میں اور آپ میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ بھی اس کے جواب میں جاہل نہ بن جائیں، بلکہ علم کی اس روشنی میں اس کو جواب دیں جو روشنی آپ کو محبوب کریم کے سینہ اقدس سے حاصل ہو رہی ہے۔ کیا کریں؟ آپ بردباری سے، حلم سے، برداشت سے کام لیں، جاہل کے ساتھ جاہل نہ ہو جائیں۔ آپ کی یہ بردباری، آپ کا یہ اعلیٰ اخلاق کسی وقت میں اس جاہل کو آپ کا گرویدہ بنا سکتا ہے، تائب کر سکتا ہے، اس کو توبہ کی اور معافی کی توفیق دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہر وقت اپنی ذات کو آگے نہ رکھیں، اللہ کے احکام کو آگے رکھیں اور رسول اللہ کی سنت کو آگے رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہاں کہاں اور کس کس مقام پہ کتنے کتنے سخت رویے لوگوں کے برداشت کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا، اور قیامت تک کی اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ دیکھو میں تو نبیوں کا سردار ہوں، میں تو اللہ کا دلدار ہوں، اور میں تم تمام امتوں کا سردار ہوں، اس کے باوجود میں کبھی اپنی ذات پہ کی جانے والی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتا۔
میں ظالم اور جاہل کو اس کے مطابق جواب نہیں دیتا، بلکہ لوگوں کو معاف کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، بردباری سے کام لیتا ہوں۔ بے شمار واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں پڑھنے کو، دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ شخص جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اسلام لے آنے پر اس کو بھی معاف کر دیا۔ پھر ابو سفیان کی بیوی ہندہ، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکلوا کر چبایا اس حسد کی بنا پہ، اور اس سے پہلے اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں ایسا کروں گی، اور اس نے ایسا کیا، وہ ہندہ بھی جب میرے محبوب کے سامنے آتی ہے تو آپ اس کو بھی معاف کر دیں۔ پھر آپ کی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کے لیے مکہ سے نکلتی ہیں، آپ اس وقت بیمار بھی ہوتی ہیں، اور آپ جب سواری پہ بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوتی ہیں، آپ کے شوہر ابو العاص نے غزوہ بدر کے بعد اپنی زوجہ حضرت زینب کو روانہ کر دیا مدینہ منورہ میں ہجرت کے لیے۔ قریش مکہ کو جب پتہ چلا کہ آپ مکہ چھوڑ کر اس طرح جا رہی ہیں، تو ان لوگوں نے حضرت زینب کا پیچھا کیا، تعاقب کیا، مقام ذی طویٰ میں جا کے ان تک پہنچ گئے، اور ایک شخص حبار بن الاسود نے پیچھے سے حضرت زینب کو نیزہ مارا۔ یہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ نبی کی بیٹی ہیں، نبی کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کو جب نیزہ لگا تو آپ اونٹ سے گر گئی، اور اس گرنے سے آپ اس وقت حمل سے تھی، آپ کا حمل بھی ختم ہو گیا، اور آپ کو شدید اذیت پہنچی، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کی نور نظر تھی۔ ذرا سوچئے، آج ایک عام بندہ ہو نا، اس کی بیٹی کے اوپر کوئی حملہ کرے تو غیرت میں لوگ کئی قتل کر دیتے ہیں کہ اس نے ہمارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، ہماری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا۔ یہ کائنات کی والی کی بیٹی ہے، اور ظلم کرنے والے نے کتنا ظلم کیا، ذرا غور کیجئے کہ آپ کا حمل بھی گر گیا، آپ سواری سے گری، یہ کتنا بڑا سانحہ تھا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی کب معاف کیا؟ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا جیرانہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا، اور وہی بندہ حبار بن الاسود داخل ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام بھی تھے۔ صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع کیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ حبار بن الاسود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ ایک شخص اٹھا اس کو مارنے کے لیے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اشارہ کر کے بٹھا دیا، اس حبار بن الاسود کو مارنے نہیں دیا۔ وہ آپ کے قریب آیا، قریب آتے ہی کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ پر سلامتی ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے بچنے کے لیے بڑی دور دور تک شہروں میں بھاگا، میں نے کئی جگہوں پہ پناہ دی، میں نے سوچا کہ میں بہت دور کہیں چلا جاؤں، لیکن اگلے جملے سنیے،
اس نے کہا کہ لیکن یا رسول اللہ مجھے آپ کی نرم دلی نے، صلہ رحمی نے اور دشمنوں سے درگزر کرنے نے کہیں بھاگنے نہیں دیا، میں پلٹ کے آپ کے قدموں میں آ گیا۔ اور اس وقت اس بندے نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی ہم تو مشرک تھے، آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں ہلاکت سے نجات عطا کی، آپ میری جہالت سے اور میری ان تمام باتوں سے جو آپ تک پہنچی ہیں آپ درگزر فرمائیے۔ میں اپنے تمام برے کاموں کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف بھی کرتا ہوں۔ جب یہ باتیں حبار بن الاسود کی زبان سے میرے آقا نے سنی، آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اللہ نے تم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق عطا کی ہے، اور اسلام ایسا عظیم دین ہے کہ جو اس اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے زمانہ جہالت کے تمام گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں۔ یہ سبق ہے ہمارے پیارے آقا کا اپنی امت کے لیے کہ یوں معاف کرنا سیکھو، یوں لوگوں کو اپنے اخلاق حسنہ سے قریب کرنا سیکھو، اپنے اندر برداشت پیدا کرو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، کہ اے سننے والے اگر شیطان کی طرف سے تجھے کوئی وسوسہ پہنچے، اس میں بظاہر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے اصل خطاب اور لوگوں سے ہے، کیونکہ شیطان کبھی نبی علیہ السلام یا کسی بھی نبی پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، شیطان کسی نبی پہ غالب نہیں آ سکتا، نہ کسی نبی کے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو نبی کو مخاطب کر کے آپ کی امت کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر شیطان نافرمانی پر تمہیں ابھارے، تمہارے اندر نافرمانی کے کوئی وسوسے پیدا کر دے، تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور اللہ تمہارے حال کو جانتا ہے، اللہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر اور باطن کے حالات سے بھی وہ واقف ہے۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ شیطان کو مغلوب کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی پناہ مانگی جائے، اللہ کے سوا آپ کو کوئی شیطان سے بچا نہیں سکتا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں کوئی ایسا طریقہ وضع کر لوں، میں کوئی ایسا اس کے ساتھ جہاد کروں، کوئی لڑائی کروں جس سے وہ مغلوب ہو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم شیطان پہ غالب آ جاؤ تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ طلب کرو تو اللہ ہی تمہیں اس سے بچا سکتا ہے، کائنات میں اور کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اگر تم اس کے مقابلے میں اور جنگ میں لگ گئے تو کبھی تم کامیاب نہیں ہوگے، تم مقابلہ کر کر کے تنگ آ جاؤ گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے، وہ مغلوب نہیں ہوگا۔ لہٰذا شارٹ کٹ راستہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ شیطان کو مجھ سے دور فرما، مجھے اپنے حصار میں اپنی پناہ میں لے لے۔ یہی سب سے بہتر راستہ ہے۔ ایک دوسرا کیا ہے کہ شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس کی مخالفت کرنے کے لیے بندہ ہر وقت تیار رہے۔ پہلے میں نے کیا کہا کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ سے بار بار دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہی شیطان لعین سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کافی ہے۔ حضرت امام غزالی خود کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس کا جامع اور بہترین طریقہ کیا ہے کہ دونوں طریقوں پہ عمل کیا جائے، یعنی ہر وقت اپنے آپ کو اس کی مخالفت کے لیے تیار رکھیں
शैतान जिधर आपके अंदर वसवसा डाले आप उसके ख़िलाफ़ करें, आप उसके ख़िलाफ़ करें, उसको रद्द करते जाएं, रद्द करते जाएं। वो कहता है नमाज नहीं पढ़नी, आप कहें मैं नमाज पढ़ के दिखाऊंगा। वो कहे कुरान नहीं पढ़ना, आप कहें मैं कुरान पढ़ के दिखाऊंगा। ये है उसके ख़िलाफ़ हर अमल करना और उसको कमज़ोर करना। वो आपसे आला लिबास, आला खाना और सैर सपाटे और इंजॉय करने की फरमाइशें करता है, आप उसको इबादत में लगाएं, आप ज़बरदस्ती इबादत में लग जाएं। ये उसके ख़िलाफ़ कदम उठाना है। और ये भी करें और अल्लाह से दुआ भी करें। तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि ये बेहतरीन तरीक़ा है जिससे आप शैतान से बच सकते हैं। इन्नल्लज़ीन तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुन, बेशक परहेज़गार कि जब शैतान की तरफ से उनको कोई ख़याल आता है वो क्या करते हैं, तज़क्करू। अब ये अगली आयत में उसका ज़िक्र आ गया। वो क्या करते हैं, वो अल्लाह को याद करते हैं। जब वो अल्लाह को याद करते हैं ना शैतान के वसवसों पर, तो क्या होता है, फ़इज़ा हुम मुबसिरून, एकदम उनकी आंखें खुल जाती हैं, उन्हें समझ आ जाती है कि वार शैतान का था और मुझे बिल्कुल उसकी तरफ नहीं जाना। जिस वक़्त भी आप देखें कि शैतान मेरे ऊपर हावी हो रहा है, वो मुझे वज़ू करने नहीं दे रहा, मुझे ज़िक्र नहीं करने दे रहा, मैंने तस्बीह पकड़ी मुझे दुरूद नहीं पढ़ने देता, मैं इस्तिग़फ़ार करना चाहती हूँ वो मुझे बातों में लगा देता है, तो आप ऐसे में क्या करें, आप ज़बरदस्ती अल्लाह ताला के नेमतों को याद करें और अल्लाह की तरफ से आने वाले अज़ाब को याद करें कि मेरे इबादत ना करने से मुझे क्या मिलेगा, मेरे साथ क्या होने वाला है। जब आप ये चीज़ें याद करेंगे तो आपकी तवज्जो अल्लाह की तरफ होगी और इस तरह शैतान कमज़ोर हो जाएगा। अचानक आपके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का ख़याल या अज़ाब याद करके अल्लाह का डर जब पैदा होगा और वाकई अगर आपने दिल से अल्लाह को याद किया तो फिर शैतान का वार कमज़ोर हो जाएगा और आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। जब आप ये आदत डालेंगे ना, आदत हमेशा, तो आपको कामयाबी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन बात दरअसल ये है कि हम अपने आप को आदत नहीं डालते। अगर दिल नहीं किया तो नहीं किया, अगर नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं किया तो हम नहीं उठे, वज़ू करने को दिल नहीं कर रहा तो हम नहीं उठे, कुरान पढ़ने को दिल नहीं कर रहा तो हमने समझने की कोशिश नहीं की कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। बस ठीक है, नहीं दिल कर रहा तो नहीं कर रहा। नहीं, अपने आप को समझाइए कि जिस वक़्त भी मेरे साथ ये कैफियत होगी मैंने ज़बरदस्ती उठना है। देखिए, किसी भी इंसान का वो कितना ही बीमार क्यों ना हो, उसका दिल करता है कि मुझे रोज़ इंजेक्शन लगे। बोले ना, जाग के बोलें, जाग के नहीं। कोई आपके सर पे खड़ा हो ना रोज़ाना कि इस पूरे टाइम पे आपको इंजेक्शन लगना है, आप बहाने बनाते रहते हैं। थोड़ा सा वक्त टल जाए, टल जाए, टल जाए, मुझे ना ही लगवाना पड़े, चलो आज रहने दो, कल लगवा लो। इंसान थक जाता है ना, रोज़ इंजेक्शन लगाना बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन फिर क्या होता है, फिर बंदा सोचता है कि मेरी इतनी जालिम बीमारी है, अगर मैंने इंजेक्शन की पाबंदी कर ली तो मैं बच जाऊंगी, और अगर मैंने दिल की मानी तो मैं तो माजूर होकर पड़ जाऊंगी। अब आप अपने आप को समझाते हैं, फिर क्या कहते हैं, चल ले आके ला ही ले उनकी आँखा में तो हैं जी। ये समझाया ना आपने अपने आप को, तो फिर आपको ये फ़ैसला करना पड़ा कि इंजेक्शन मुझे लगवा लेना चाहिए। जो कैंसर के मरीज़ हैं, मुझे बताइए कि वो कितनी शिद्दत का इलाज करवाते हैं, कितनी अजियत का इलाज होता है। जब उनको कोर्स लग रहे होते हैं और इंजेक्शन लग रहे होते हैं, बाल उतर जाते हैं, कई दिन वॉमिट, उल्टियाँ नहीं रुकती, बुखार ख़त्म नहीं होता, वो मरीज़ खुद जाता है हॉस्पिटल ये इलाज करवाने के लिए कि नहीं? उसका दिल करता है? बोले ना, नहीं करता। फिर वो क्यों जाता है? वो अपने आप को समझाता है कि तेरा फ़ायदा इसी में है, वरना मौत आ जाएगी, इसी में मर जाओगे तड़प तड़प कर, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अब ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेना बेहतर है ज़िंदगी ज़ाया होने से। तो बंदा अपने आप को समझा के हफ्तों के हिसाब से एक एक इंजेक्शन के बाद तकलीफ़ होती है,
مر مر کے بندہ جیتا ہے مگر وہ کرواتا ہے۔ اگر یہ طریقہ ہم شیطان کے خلاف اختیار کر لیں تو بتائیے ہم شیطان کو غالب آنے دیں گے؟ نہیں۔ ہم کیا کریں جب شیطان ہمارے اوپر غالب آئے، وقت جا رہا ہے وہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دے رہا، تو ہم یہی سوچ کے اٹھیں کہ آج تو میں شیطان کی مان کے نماز نہیں پڑھوں گی، کل جب میرا سارا جسم دوزخ کی آگ میں جلے گا تو مجھے کون بچائے گا؟ جب آپ یہ اپنے آپ کو سمجھائیں گے آپ تیار ہو جائیں گے وضو کرنے کے لیے۔ جب وضو کر لیں گے پھر اپنے آپ کو سمجھا لیں، اگر پھر شیطان نے آ کے وسوسہ ڈالا تو پھر سمجھائیں کہ میں نے وضو کس لیے کیا؟ وضو کرنا اسی لیے تھا نا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے تلاوت کرنی ہے، تو جب میں نے نہ کی تو مجھے وضو کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ صرف وضو تو مجھے دوزخ سے نہیں بچائے گا بلکہ عبادت کرنی ہے جس کے لیے وضو کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جب آپ کے نسخہ استعمال کرنے لگ جائیں گے تو شیطان آپ کے بال غالب نہیں آئے گا، آہستہ آہستہ آپ اس کو بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ جس وقت آپ اپنے آپ کو بر وقت برائی سے روکتے ہیں نا، آپ کے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ آپ کو کئی گنا زیادہ اعلیٰ درجے کا ایمان عطا کرتا ہے اس سے ڈرنے کی وجہ سے، خوف زدہ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان ہے، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، عبادت گزار، اتنا عبادت گزار تھا، اتنی عبادت کرتا کہ حضرت عمر فاروق جیسا شخص اس کی عبادت کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا۔ آپ حیران ہوتے کہ یہ کتنی عبادت کرتا ہے، آپ تعجب کیا کرتے کہ اللہ نے اس نوجوان کو کتنی عبادت کی توفیق عطا کر رکھی ہے۔ وہ کیا کرتا؟ وہ بندہ، وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرتا، اس کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے چلا جایا کرتا، سارے دن مسجد میں وقت گزارتا، نمازیں ادا کرتا، اپنے باپ کی خدمت کرتا، رات کو بھی جب آخری نماز پڑھتا تو سیدھا اپنے باپ کی خدمت کے لیے پہنچ جاتا۔ جس راستے سے وہ گزر کر جاتا اس راستے میں ایک نوجوان عورت کا، لڑکی کا گھر پڑتا تھا۔ جب بھی وہ وہاں سے گزرتا وہ لڑکی اپنے حسن و جمال سے، اپنی اداؤں سے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی، لیکن وہ آج ہمارے نوجوانوں کی طرح نوجوان نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے اس لڑکی کی اداؤں کی طرف توجہ کیے بغیر روز گزر جاتا، روز گزر جاتا، روز گزر جاتا۔ آخر دیکھیں کہ شیطان کبھی آپ کا پیچھا چھوڑتا نہیں، آپ جتنے بھی نیک ہو جائیں وہ اپنے وار کرتا رہتا، وہ گھبراتا نہیں۔ بڑا عرصہ گزر گیا، آخر ایک دن کیا ہوا کہ شیطان نے اس کو مجبور کر دیا اور وہ نوجوان لڑکی کے ورغلانے پر، اس برائی کے ارادے سے اس کی طرف آگے بڑھا، لڑکی کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوا، اس کے دروازے اس کے گھر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس لڑکی کے دروازے پہ پہنچا نا تو یکدم اسے اللہ کا فرمان یاد آ گیا۔ اس لیے میں بار بار منت کرتی ہوں کہ قرآن سے جڑ جاؤ۔ جب قرآن پڑھو گے تو قرآن کچھ نہ کچھ یاد آ جائے گا، اللہ کے فرمان یاد رہیں گے کہ اس قرآن میں رب کیا فرما رہا ہے، تو عین وقت پر وہ کریم مولا آپ کو بچا لے گا۔ جب وہ دروازے میں پہنچا تو یکدم اس کو یہ آیت یاد آ گئی جس آیت کی میں تفسیر بیان کر رہی ہوں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ جب پرہیزگاروں کو کوئی شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے تو تذکروا، وہ فوراً اللہ کے حکم کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ،
یکدم ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ برائی سے بچ جاتے ہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ یہی آیت اس نوجوان کو لڑکی کے دروازے پہ پہنچ کے یاد آ گئی۔ جو ہی آیت یاد آئی، اللہ کا خوف اس قدر اس نوجوان پہ غالب آیا کہ وہ وہیں دروازے میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان، ذرا توجہ فرمائیے، یہ ایمان ہے، اور قرآن کو محبت سے پڑھنے سے ہمیں یہ کیفیت ملتی ہے۔ کوئی دیکھ نہیں رہا، اکیلی نوجوان لڑکی ہے، اتنے عرصے سے وہ پیچھے پڑی ہے، آج وہ نوجوان اس کے دروازے پہ پہنچ ہی گیا۔ مگر تقوی کا عالم یہ ہے، اللہ کے خوف کا عالم یہ ہے، قرآن پر یقین اور محبت کا عالم یہ ہے کہ دروازے پہ پہنچتے ہی یہ آیت کریمہ یاد آ گئی، اللہ کا خوف غالب آیا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ بڑی دیر تک بے ہوش پڑا رہا، خود ہی ہوش آیا، بلکہ بہت دیر تک جب وہ گھر نہیں پہنچا، اس کے باپ کو فکر ہوئی، اور اس کا باپ تلاش کرتا کرتا، چونکہ مسجد کو وہی راستہ جاتا تھا اور اس کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا رات کو مسجد سے واپس آتا ہے، جب وہ گزرتا گزرتا اس جگہ پہ آیا تو وہاں اپنے بیٹے کو بے ہوش گرا ہوا دیکھا۔ لوگوں کو بلایا، ان کی مدد سے اٹھوا کے اس کو گھر لایا۔ جب ہوش آیا تو باپ نے پوچھا، سارا واقعہ باپ کو سنا دیا۔ نوجوان جب واقعہ بیان کر چکا، بیان کرتے ہوئے پھر جب اس کو ذکر کرنا ہوا اسی آیت کا، ابا جان کو بتا رہا تھا کہ یوں یوں میرے ساتھ ہوا، تو یکدم مجھے یہ آیت کریمہ یاد آ گئی۔ جب پھر وہ اپنے باپ کو یہی آیت پڑھ کے سنانے لگا تو دوبارہ اللہ کا خوف اس قدر غالب آیا، اب اس نے ایک دم زور سے چیخ ماری اللہ کے خوف سے، اور اس کی جان نکل گئی۔ نوجوان بیٹا اس باپ کا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کس میں رخصت ہوا؟ اللہ کے خوف میں، اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کی کوشش میں، اللہ کے ڈر میں، اللہ کے خوف میں جان نکل گئی۔ آج ہمارے زمانے کی طرح 2 دن لاشوں کو رکھ کر انہیں اذیت نہیں پہنچائی جاتی تھی۔ رات کو فوت ہوا، رات میں ہی کفن دفن کر کے باپ نے دفنا دیا۔ یہ واقعہ صبح حضرت عمر تک پہنچا۔ اب چونکہ آپ اس نوجوان کو پہلے ہی اسپیشلی جانتے تھے، اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی عبادت کی وجہ سے، تو لوگوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتایا، آپ اس کے باپ کے پاس بیٹے کی تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر شکوہ کیا کہ آپ نے ہمیں اپنے بیٹے کی وفات کی اطلاع کیوں نہیں دی کہ میں بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جاتا۔ اس کے باپ نے عرض کی، امیر المومنین، رات کے وقت میں اس کا انتقال ہوا اور میں نے ادب کی وجہ سے آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالا، مجھے مناسب نہیں لگا، میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کر کے اس کو دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ یہ سارے واقعے کا نتیجہ ہے اور انعام ہے۔ ذرا توجہ رکھیے، ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیں، سارے جاگ رہے ہیں؟ آپ ذرا اس کا انعام سنیے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اس باپ کے ساتھ قبر پہ گئے، وہاں پہنچ کر اس قبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے اس نوجوان کے تقوی کو، اس کے خوف خدا کو اور اس کی عبادت کو یاد کرتے ہوئے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ سورۃ الرحمن کی یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اپنے رب کے حضور
کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ کا وعدہ ہے اسے ایک جنت نہیں، رب 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ یہ آیت کس نے پڑھی؟ حضرت عمر فاروق نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھی۔ اندر قبر سے آواز آئی، اس نوجوان نے حضرت عمر کی اس پڑھی ہوئی آیت کا جواب دیا، کہا یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 ہی جنتیں عطا کی۔ یہ قرآن کا انعام ہے، یہ تقوی کا انعام ہے۔ جب شیطان آپ کو ورغلانے لگے تو رب کو یاد کر کے اس سے چھٹکارا پانے کا یہ انعام ہے کہ جب آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں گے تو اللہ نے آپ کے لیے یہ اعزاز رکھا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ ان لوگوں کو گمراہی میں کھینچتے ہیں، فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، وہ اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کرتے۔ مطلب اس بات سے یہ واضح ہوا کہ مسلمان اور کافر کا الگ الگ حال ہے۔ مسلمان کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کا حکم یاد کرتا ہے اور فوراً اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کا وار ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور بچ جاتا ہے۔ کافر کیا کرتا ہے؟ فاسق کیا کرتا ہے؟ نافرمان کیا کرتا ہے؟ وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اپنی گمراہی میں پکا ہوتا جاتا ہے، پختہ ہوتا جاتا ہے، نہ وہ توبہ کرتا ہے نہ اپنی گمراہی سے واپس آتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، جب تم ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے، قالوا لولا اجتبیتها، تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے خود ہی کیوں نہیں لے آئی، کیوں نہیں لے آئے، یا خود ہی تم نے کیوں نہیں بنا لی، یعنی کوئی آیت خود بنا کے لے آتے۔ آپ انہیں فرمائیے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ میں خود گھڑ کر تمہارے پاس نہیں لاتا بلکہ میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو رب میری طرف وہی بھیجتا ہے۔ اب ان اگلی آیتوں میں آپ انہیں کہیے کہ ھذا بصائر من ربکم، یہ ساری بصیرتیں ہیں، یعنی تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ سب چیزیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والی قوم کے لیے۔ قرآن کے اندر ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بصیرتیں بھی ہیں، لیکن نصیب کس کو ہوتی ہیں؟ جو ایمان لاتا ہے۔ جو ایمان نہیں لاتا اس کے نصیب میں کچھ نہیں ہوتا۔ اب قرآن کا ادب بتایا گیا کہ ایمان والو اس کو معمولی چیز مت سمجھو، اس کو عام گفتگو کی طرح گفتگو مت سمجھو، بلکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی تمہیں قرآن سننے کا موقع ملے، تمہارے سامنے قرآن تلاوت کیا جائے، سب باتیں چھوڑ دو، ہر طرف سے توجہ ہٹا لو، خاموش ہو کے کان لگا کے سنو، کان لگا کے۔ کان لگانا کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی چیز مشکل سے سنائی دے رہی ہو تو ہم کان ادھر ادھر کر کے سنتے ہیں کہ غور سے سنیں۔ کان لگانے کا یہی مطلب ہے کہ کان لگا کے سنو اور مکمل خاموش ہو جاؤ۔ جب یہ انداز اختیار کرو گے تو قرآن سننے پر اللہ تمہیں اپنی رحمت میں لے لے گا، تم پہ رحمت کی بارش نازل کرے گا۔ میں نے یہ آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جو چیز قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے وہ ہمارے لیے یا فرض ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے۔ اب قرآن کا اس طرح سننا ہمارے لیے واجب ہو گیا۔ نماز کے اندر اگر ہم کھڑے ہیں امام کے پیچھے تو بھی قرآن سننا واجب، اور اگر نماز کے باہر ہیں، جیسے ابھی ہم بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں یا کوئی گھر میں تلاوت کر رہا ہے یا کہیں ٹی وی پہ آپ نے تلاوت لگا رکھی ہے، تو آج ہمارے یہ شغل بن گئے ہیں کہ گھروں میں تلاوت چل رہی ہے، ٹی وی آن کیا ہوا ہے یا کوئی اور ریکارڈنگ آن ہے، تلاوت چل رہی ہے مگر ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی بندہ بیٹھ کے تلاوت سن نہیں رہا۔ تو یہ بہت بڑی بے ادبی، اور اس فرض
اور اس واجب کا ترک کرنا ہے جس کا انتہا درجے کا گناہ ہے، اور ایسا کرنا حرام ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ گھر میں اگر زیادہ بندے ہیں تو کم سے کم ایک بندہ لازماً پوری توجہ سے سننے کے لیے بیٹھ جائے، باقی لوگ اگر نہیں سنتے تو واجب پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی ایسا نہیں کرتا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، عورت ہو یا مرد، تو جو امام سورت پڑھ رہا ہے، جو امام تلاوت کر رہا ہے، آپ کے لیے وہ سننا واجب ہے۔ جب آپ بھی پڑھنے لگ جائیں گے، یہ مسئلہ ذہن میں وہ آ گیا، یہ ہماری جو ماشاءاللہ بزرگ خواتین اور نوجوان خواتین سبھی نماز تسبیح بڑے شوق سے پڑھنے چل پڑتی ہیں، اور سال ہاں سال ہو گئے مجھے سمجھاتے ہوئے کہ خدا را اس کے پہلے مسائل سیکھیں، اپنی نمازیں برباد نہ کریں۔ لیکن ایک عورت آگے پڑھ رہی ہے، سبحانک اللہم سے اس نے شروع کیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک وہ بھی پڑھ رہی ہے، پیچھے جتنی عورتیں ہیں وہ بھی ساری پڑھ رہی ہیں، وہ آگے الحمد پڑھ رہی ہے، یہ بھی پڑھ رہی ہیں، وہ آگے سورت پڑھ رہی ہے، یہ بھی پڑھ رہی ہے، کسی کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ میرے سامنے قرآن کھلا ہے، قرآن حکم دے رہا ہے کہ جب کوئی تمہارے آگے قرآن پڑھ رہا ہے، تم نماز میں کھڑے ہو تو بھی، نماز کے علاوہ ہو تو بھی، تو تمہارے لیے کیا ضروری ہے؟ بیٹھ کر سننا، خاموشی سے سننا، توجہ سے سننا، ورنہ تمہاری نماز باطل ہو جاتی۔ اس سے یہ طریقہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب لوگ اکٹھے قرآن خوانی کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں زور زور سے سب کو پڑھنے کی اجازت نہیں، یا ایک بندہ پڑھے گا باقی سنیں گے، یا سارے لوگ آہستہ آواز میں پڑھیں گے کہ دوسروں کی آواز کے ساتھ ڈسٹربنس نہیں ہو۔ ہاں جو بچے حفظ کرتے ہیں، کلاس میں سبق یاد کرتے ہیں، سبق یاد کرنے کے لیے سب کو اونچی آواز میں پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، تلاوت کرنے کے لیے سب کو اونچی آواز کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ شریعت کے مسئلے ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے اور سمجھ بھی لیجئے۔ آگے اللہ کریم فرما رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔ دیکھیے اللہ کریم اپنی یاد کا طریقہ سکھا رہا ہے، اپنے محبوب کو مخاطب کر کے یہاں پر بھی حضور کی ساری امت کو طریقہ دیا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اے امت مصطفیٰ، تمہارے سب کے لیے ذکر کرنے کا پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر دل میں کیا جائے یا پھر درمیانی آواز میں کیا جائے، حد سے زیادہ بلند آواز میں چیخ چیخ کر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ تضرعاً گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، خوف کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، نہ کہ ایک جشن کا سامان بنا کر اور ایک شغل بنا کر اور چیخ چنگھاٹ پیدا کر کے ایسا ذکر کرنے سے اللہ پاک اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرما رہا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جائے۔ احادیث مبارکہ میں بھی جہری ذکر اور خفی ذکر دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جہری ذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کو جیسے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ، یا نماز کے بعد جیسے آواز کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو وقار سے درمیانی آواز کے ساتھ ذکر کیا جائے، اتنا چیخ چیخ کے ذکر نہ کیا جائے کہ اس کے اندر بے ادبی کا شائبہ ہونے لگ جائے۔ اور سب سے زیادہ پسندیدہ کیا ہے کہ آہستہ آواز میں خوف، امید، محبت، آہوزاری، گڑ گڑانے کی کیفیت پیدا کر کے اللہ کا ذکر کیا جائے جو اس کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرشتے بے انتہا شرف کے ساتھ، بے انتہا پاکیزگی کے ساتھ، بے انتہا معصومیت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ غضب سے بری ہیں، کینے سے بری ہیں، حسد سے بری ہیں،
غرور سے بری ہیں، منزہ ہیں، کچھ بھی اللہ نے ان کے اندر نہیں رکھا، اس کے باوجود ہمیشہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، تشہد میں پڑے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں۔ اب ذرا انسان اپنا جائزہ لے لے، انسان کے اندر تو حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، برائیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، تو وہ پاک اور معصوم ہو کر اتنی عاجزی ان کی ساری سے ذکر کرتے ہیں، تو اے بندے تو سوچ کہ تجھے کیسے ذکر کرنا چاہیے۔ ہمارا الا ماشاء اللہ تو حال یہ ہوتا ہے، پہلے ہم مائل ہی نہیں ہوتے، اگر مائل ہو بھی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمارے ہاتھ میں جو تسبیح ہوتی ہے اس کے اوپر باتیں زیادہ پڑی ہوتی ہیں، ذکر تھوڑا پڑا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تسبیح چل رہی ہوتی ہے اور زبان بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن زبان اور تسبیح ہم آہنگ نہیں ہوتے، زبان کسی اور کام کے لیے چل رہی ہوتی ہے، تسبیح کسی اور کام کے لیے چل رہی ہوتی ہے۔ ویسے ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے کہ ہمارے منہ میں دو زبانیں تو نہیں ہیں جو ایک ذکر کرتی ہے، ایک باتیں کرتی ہے، ایک ذکر کرتی ہے، ایک باتیں کرتی ہے۔ جب زبان ایک ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ایک وقت میں ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں، یا ذکر یا باتیں۔ ہاں، قلبی ذکر اختیار کر لیجئے تو پھر کیا ہوگا، پھر ہاتھ کار والے دل یار والے، پھر آپ کے ہاتھ زبان کام کرتے نہیں اور آپ کا دل جو ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہے گا۔ لیکن جب آپ جہری ذکر کریں گے تو وہ تو ایک وقت میں آپ ایک ہی کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو کس انداز سے، کس ادب سے اپنے رب کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ وہ جو معصوم اور پاکیزہ مخلوق فرشتوں کی میرے پاس ہے، وہ تو لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، وہ ہر وقت سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، تسبیحات میں مصروف رہتے ہیں اور انتہائی ادب سے اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں نے کہا تھا اس آیت پر آیت سجدہ ہے، یہ آیت سجدہ ہے، اور یہاں پہ سجدہ کرنا واجب ہے۔ آپ سب لوگ جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو مجھ سمیت سب کے لیے سجدہ کرنا واجب ہو۔ سجدے کا حکم یہ ہے کہ آپ کو خود پتہ ہو سجدے کی آیت ہے یا آپ کو نہ پتہ ہو، آپ کو اس آیت کا ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، جب قرآن پڑھنے کی آواز آپ کے کانوں میں جا رہی ہے اور پڑھنے والے نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے یہاں آیت سجدہ پڑھی ہے، تو آپ پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ہر حال میں سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے اس طرح تلاوت کی کہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز بالکل پاس بیٹھنے والے نے بھی نہیں سنی، اب صرف پڑھنے والے پہ سجدہ ہوگا، سننے والوں پر نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ میں نے دیکھے سجدہ کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر یوں کرتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں، جا کے سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے سلام پھیرتے ہیں۔ یہ سجدہ نہیں ہے، یہ صرف سجدہ ہے، صرف سجدہ۔ اس میں نہ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، نہ آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ آپ سیدھے کھڑے ہوں گے، زبان سے، صرف زبان سے، نہ ہاتھ باندھیں گے، نہ یوں کریں گے، نارملی یوں کھڑے ہوں گے، زبان سے کہیں گے اللہ اکبر اور سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں پڑھنے والی حدیث پاک میں دعا بھی ہے، لیکن سب لوگ اگر دعا یاد نہیں کر سکتے تو نارملی جس طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اسی طرح آپ سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، نہ سلام ہوگا نہ ہاتھ اٹھا کے نیت ہوگی۔ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا طریقہ؟ ماشاءاللہ۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کی فضیلت یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر یا سن کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان دور ہٹ جاتا ہے اور روتا ہے، رو کر یہ کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے ہر بار سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے،
مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ ہر بار اس منظر کو یاد کریں کہ یہ دولت سجدے کی ہمیں وہاں سے ملی جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، شیطان اکڑ گیا، ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے ساری زندگی اسے سجدے کی توفیق چھین لی۔ آج ہر سجدے پہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سجدے کی توفیق دی ہے، اور ہر بار یہ منظر تصور میں لائیں کہ میرے ایک سجدے سے شیطان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے اور وہ کس طرح بے بسی سے دور کھڑا ہو کے رو رہا ہے۔ تو اگر ہم سارے دن میں ہر رکعت کے دو سجدے دیتے ہوئے یہ سوچتے رہیں گے تو شیطان کو ہمارے قریب آنے کی جرت ہوگی؟ وہ تو دور کھڑا روتا ہی رہے گا سارا دن۔ تو بس ان چیزوں کو سیکھ کر تصور کے ساتھ ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو یقیناً ہمیں ان کا فیض نصیب ہوگا۔ سورۃ الانفال شروع ہو رہی ہے، یہ مدنی سورت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں 7 آیتیں مکی ہیں، باقی مدنی ہیں۔ اس سورت میں 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں۔ سورت کا نام کیا ہے؟ بول کے بتائیے، ابھی آواز نہیں آئی۔ جو لوگ نہیں بول رہے ہیں ان کو نام کی کلیئرنس نہیں ہوئی۔ سنیے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الانفال۔ سب بولیں، سورۃ الانفال۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال۔ سورت کا آغاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یسألونک عن الانفال، اے حبیب یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ انہیں فرمائیے کہ غنیمتوں کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں، تو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں اصلاح قائم کرو، میل جول رکھو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ سورت اور اس کی آیتیں کب نازل ہوئیں؟ اس کی مختلف روایتیں، جن میں ایک روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو امامہ آپ کہتے ہیں میں نے عبادہ بن صامت سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آیت بدری صحابہ کے حق میں نازل ہوئی۔ کتنی فضیلت ہے، کتنا مرتبہ ہے ان کا کہ ان کو اسلام کی پہلی جنگ لڑنے پر اللہ نے اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا کہ ان کے لیے اسپیشل احکام نازل ہوئے، ان کے لیے رعایتیں نازل ہوئی، ان کے مقام و مرتبے اللہ نے بیان کیے۔ تو جب غنیمت کے معاملے میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور بدمزگی کی نوبت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اپنے رسول کریم کے سپرد کیا اور اپنے محبوب کو حکم دیا کہ جو مال غنیمت کیا ہوتا ہے کہ جب مسلمان جنگ لڑتے ہیں کافروں سے، تو جب وہ علاقہ فتح ہو جاتا ہے یا ان کے اوپر اللہ غلبہ دے دیتا ہے تو ان کے مال، اسباب، ان کی دولت، ان کی سواریاں، ان کی عورتیں، سب کچھ پھر وہ مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مال غنیمت، اور یہ مسلمانوں کی ملکیت ہوتا ہے۔ تو اب آپس میں ظاہری بات ہے مختلف چیزیں ہوں، تو کسی صحابی نے کہا مجھے یہ چاہیے، کسی نے کہا مجھے یہ چاہیے، میں اتنا لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ اے حبیب اس معاملے کو آپ اپنے ہاتھ میں لیجئے اور پھر برابر مسلمانوں کے اندر تقسیم کیجئے۔ یہاں اس آیت میں یہ واقعہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یسألونک عن الانفال، اے حبیب لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو یہ ارشاد فرمائیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
جنگ بدر کے دن ارشاد فرمایا جو تم میں سے یہ کام کر دکھائے اسے مال غنیمت میں سے یہ انعام ملے گا۔ لہٰذا نوجوان جو بندے تھے وہ آگے بڑھے اور وہ جہاد کے لیے نکلے، اور جو بوڑھے لوگ تھے وہ جھنڈے پکڑ کر ان کے پاس کھڑے رہے جہاں انہیں کھڑا کیا گیا اور وہاں سے ہٹے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی تو چونکہ نوجوان آگے میدان میں آئے تھے لڑنے اور بوڑھے جھنڈے پکڑ کے کھڑے تھے، تو بوڑھوں نے بھی کہا کہ ہم تمہاری پشت پہ کھڑے تھے، لہٰذا اگر تمہیں شکست ہو جاتی تو پھر تم ہماری طرف آتے، لہٰذا یہ نہیں کہ غنیمت کا مال تم لے جاؤ اور ہم نہ لیں۔ نوجوانوں نے اس بارے میں کہا کہ چونکہ برسر پیکار ہم تھے لہٰذا مال غنیمت ہمیں ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارا یہ حق فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں یہ حق ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل کی اس صورت کی، اور فرما دیا کہ اے حبیب آپ انہیں فرمائیے کہ یہ مال غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کا حق ہیں، اور رسول اپنے ہاتھوں سے جس کو جتنا چاہیں گے تقسیم کریں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ذرا سی کسی بات پہ بحث ہوتی ہے تو فیصلے عرش سے آ جاتے ہیں۔ رب قرآن نازل کر کے انہیں ہدایات دیتا ہے کہ اپنے مسئلے کا حل اس طرح نہیں اس طرح کرو، اور خود نہیں کرو، میرے محبوب کے ہاتھوں سے کرواؤ۔ فرمایا کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب اگر یہاں تھوڑا سا اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر ہم اگر جائزہ لیں کہ کیا کبھی زندگی میں ہماری کیفیت ایسی ہوئی کہ ہمارے سامنے اللہ کا ذکر آئے اور ہمارے دل کانپ جائیں؟ بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ کا ذکر سن کے وجد ہو جائے تو ہم 1001 اعتراض لے کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا۔ وہ خوش نصیب وہ دل ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے کانپتا ہے، اور خوش نصیب وہ بدن ہوتا ہے جو اللہ کے انوار و تجلیات اپنے اوپر اترتے محسوس کرتا ہے تو وہ کانپ جاتا ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ ایمان والوں کی علامت ہے، اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائے، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو تو ان کا ایمان پہلے سے زیادہ ہو جائے۔ اور ایمان والوں کی شان کیا ہے کہ وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ ایمان والوں کی صفات کیا بیان ہوئی ہیں۔ پہلے یہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اور ڈرتے کیسے ہیں؟ خوف کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اس خوف کی وجہ سے وہ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو پہلی قسم کا خوف ہے یہ عام لوگوں کے اندر سے پرہیزگاروں کو نصیب ہوتا ہے، کیا کہ وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسری قسم کا کہ اللہ کی عظمت اور اس کے جلال سے جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے نبیوں کو، رسولوں کو، اولیاء کاملین کو اور مقرب فرشتوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ ایمان والے کون ہیں؟ جو اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ توکل کی وضاحت ابھی 2-3 دن پہلے میں نے آپ کے سامنے کی کہ توکل کیا ہوتا ہے۔ توکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانے کا اور انتظار کرنے کا کہ کوئی فرشتہ آئے گا تو مجھے دے جائے گا اور میرے کام کر جائے گا، میرا تو اللہ پہ توکل ہے۔ نہیں، اسباب اختیار کرو، کوشش کرو، محنت کرو، جان لگا دو، پھر اس کے بعد کہو کہ میرا رب پہ توکل۔ یہ توکل ہے۔ اور ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ پہچان ہے ایمان والوں کی کہ وہ کبھی نماز سے غیر حاضر نظر نہیں آتے، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ سے سوال کر لیں، خود کر لیں، اپنا سوال خود سے کر لیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پہ ہیں۔ کون کون سارا سال نماز قائم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے
اور کون وہ ہے جو صرف رمضان میں پڑھتا ہے، اور کون بد نصیب وہ ہے جو رمضان میں بھی 5 پوری نہیں کرتا، اور اگر رمضان میں پڑھتا بھی ہے تو رمضان گزرنے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو قرآن نے آپ کو بتا دیا کہ ایمان والا تو ہے ہی وہ جو نماز قائم کرنے والا ہے، اور کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے دل کھول کر اس کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ جو ہیں ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، 1000 بار سوچ کے 50 روپے نکالتے ہیں یا 500 نکالتے ہیں، وہ ایمان کے درجے پر نہیں ہے، وہ بخیل ہے، بخیل۔ اللہ سے زیادہ لینے کا جن کو یقین ہے ان کے لیے راستہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں زیادہ دیتے جائیں، اللہ ملٹی پلائی کر کر کے واپس کرتا جائے گا، واپس کرتا جائے گا۔ وہ کسی کا کچھ نہیں رکھے گا، وہ کسی کے ساتھ 10 لگا کے واپس کرے گا، کسی کے ساتھ 70 لگا کے واپس کرے گا، کسی کے ساتھ 100 لگا کے واپس کرے گا، کسی کے ساتھ 700 اور 70,000 بھی لگا کے واپس کرے گا۔ وہ رکھے گا نہیں، لیکن آزمائے گا کہ تمہارے دل کے اندر وسعت کتنی ہے کہ میرے نام پر تمہارے سامنے ذکر آئے تو میرے راستے میں دیتے کتنا ہوں۔ اور اب سنیے یہ ساری باتیں بیان کر کے قرآن فرما رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مسلمان۔ کون؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ کیا ملے گا ان کو؟ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے بہت بلند درجات ہیں، پھر ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے۔ عزت والا رزق کون سا ہے؟ جو جنت میں آپ کی مہمانی کے لیے رب نے تیار کر رکھا ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا۔ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پہ ناخوش تھا۔ اس آیت کا یہ معنی ہے، یہ پیچھے والی آیت کے ساتھ جوڑ رہی ہے، اس کا یہ معنی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کا مسلمانوں کے ہاتھ سے نکال کے آپ کے ہاتھ میں اختیار دینا بالکل اسی طرح حق ہے جس طرح غزوہ بدر کے لیے اپنے گھر سے آپ کا نکلنا برحق تھا۔ یہ دونوں چیزیں ظاہری طور پر مسلمانوں کے لیے مشکل تھیں۔ روزہ رکھ کر شدت کی گرمی میں تلواریں پکڑ کر بغیر سواریوں کے لمبا سفر کر کے کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلنا یہ آسان بات تھی؟ اللہ فرما رہا ہے جس طرح اس وقت ان کو یہ بہت بھاری لگ رہا تھا، مشکل لگ رہا تھا، اس طرح اب یہ بات بھی کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا، کس کو ملے گا، یہ بھی ان کو مشکل لگ رہا ہے، لیکن وہ بھی حق تھا، یہ بھی حق تھا۔ حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس پہ ناخوش تھا۔ ناخوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ناخوش ہونے کی وجہ معاذ اللہ یہ نہیں تھی کہ ان کا ایمان کمزور تھا، ناخوش اس لیے تھا کہ ان کے اندر ایک دھڑکا تھا۔ وہ کس بات کا؟ 313 کل مسلمان تھے اور ادھر 1000 سے زیادہ کافروں کی تعداد تھی۔ ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ تھا، سواریاں تھیں، خوب کھلا وافر راشن تھا، پانی تھا، سب کچھ تھا، اور مسلمانوں کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ ناخوش اس وجہ سے تھے کہ ہم جب جا کے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارا کیا بنے گا، ہم تو کمزور ہیں، ہم تھوڑے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ پہلی مرتبہ اس مارکے میں نکلے تھے، انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ ان کو کیا شان دینے والا ہے۔ وہ تو محبوب کریم جانتے تھے، وہ اللہ کے حبیب جانتے تھے، جن کو رب نے بتا دیا تھا کہ حبیب آپ اپنے مجاہدوں کو لے کے، غلاموں کو لے کے نکلیے، آپ کی مدد دینے کا ہم نے وعدہ فرما رکھا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر بیان فرما رہا ہے کہ اللہ پاک نے وہ سب کچھ کیسے کیا، کیوں کیا؟ اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا
کہ حق کیا ہے، حق کو حق کر کے دکھا دے، اور باطل کیا ہے، باطل کو باطل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے، لوگوں کے یقین مضبوط ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا، حق چونکہ ایمان تھا، اسلام تھا، تھوڑے سے لوگ خالی ہاتھ ہونے کے باوجود بھی اس شان سے غالب آئے کہ اللہ نے حق کو حق کر دیا اور باطل کو باطل کر دیا۔ پھر اللہ آگے چل کے یاد کروا رہا ہے کہ اے مسلمانوں استستغیثون ربکم، ذرا وہ بدر کا معاملہ یاد کرو کہ تمہاری حالت کیا تھی، تم فریادیں کر رہے تھے اپنے رب سے، تو فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری فریادیں سن لی۔ کس طرح؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری باتیں سن لی میں نے، اور انی ممدکم، کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں۔ کس طرح؟ بھی الف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کی قطار میں نے آسمانوں سے اتاری، اور میں نے تمہیں ان سے مدد دی۔ 1000 فرشتے ایک بار اترے، 3000 فرشتے دوسری بار اترے، 5000 مرتبہ فرشتے تیسری بار اترے۔ اور سین کیا تھا وہاں؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمان اس دن کافروں کے پیچھے بھاگتے تھے مارنے کے لیے، اور کافر مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتے تھے کہ اچانک کوڑا برسنے کی آواز آتی تھی، مارنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور جو کوڑا مارتا تھا اس کی یہ آواز آتی تھی، اقدم حیزوم، اقدم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھو۔ اور یہ حیزوم کون تھا؟ یہ جبریل کا گھوڑا تھا، اور جبریل اپنے گھوڑے کو کہتے تھے کہ جلدی آگے بڑھو، جلدی آگے بڑھو، اور ان کا کوڑا مارنے کی آواز آتی تھی، بندے کا سر قلم ہو جاتا تھا، مارنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ یہ رب کریم نے ان مجاہدین کو صلہ دیا، یہ شان عطا فرمائی، اور اس شان سے ان لوگوں کی اس رب کریم نے مدد فرمائی۔ کافر گر جاتا تھا، گردن کٹ جاتی تھی، وہ مر جاتا تھا تو نظر آتا تھا، اس کے چہرے پہ زخم لگ جاتے تھے، تلوار کے زخم لگے ہوئے نظر آتے تھے، تلوار مارنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو صحابہ اکرام نے اپنی یہ باتیں ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شیئر کی، بتایا کہ یا رسول اللہ جنگ کے دوران ایسے ایسے ہم دیکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے، یعنی کون سی مدد؟ جو اللہ نے فرشتوں کے ساتھ تمہاری فرمائی۔ پھر ذکر کیا کہ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، یاد کرو مسلمانوں، یاد کرو اے میرے محبوب کے غلاموں، جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تمہارے اوپر اونگ ڈال دی، سکون، نیند کا غلبہ، اور پھر تمہارے اوپر آسمان سے اس نے پانی اتارا اس کے ذریعے، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، تاکہ تم اس کے ذریعے ثابت قدم ہو جاؤ۔ یہ جنگ بدر کی ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ غنودگی اگر جنگ کے ماحول میں مومن پر طاری ہو جائے تو یہ امن کی علامت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر نماز میں غنودگی آئے، نماز میں سستی پیدا ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس وقت کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، یا اعوذ باللہ پڑھے، یا تازہ وضو کرے، اور اس غنودگی کو جو شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے آتی ہے اس کو دور کرے، اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو غزوہ بدر میں جب مسلمان جا کے رکے تھے تو وہ علاقہ بالکل ریت والا علاقہ تھا کہ چلتے ہوئے پیر اندر دھنس جاتے تھے، جانوروں کا چلانا اپنا چلنا مشکل تھا، چونکہ مشرک پہلے وہاں آگے تھے اور انہوں نے جگہ تلاش کر کے پانی والی جگہ پہ قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے پاس کنواں تھا پانی کا بھرا ہوا، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ سخت جگہ تھی، مسلمانوں کی ریت والی جگہ بچ گئی۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے ذمے مدد لیتا ہے تو کیا کرم نوازی فرماتا ہے۔ اس رب کریم نے رات کے وقت اپنے محبوب کی دعاؤں کو سنا اور تیز بارش برسا دی۔ جب تیز بارش برسی تو مسلمانوں کی ساری جگہ وہ ریت والی جو ہے وہ سخت ہو گئی، اور جو نیچی جگہ تھی اس کے اندر صاف ستھرا پانی کھڑا ہو گیا،
اور وہ جس جگہ پہ آ کے قابض ہوئے تھے وہ چونکہ سخت جگہ تھی، وہاں بارش کے ساتھ کیچڑ ہو گئی اور وہاں چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گراؤنڈ ساری صاف کر دی ان کے لیے۔ تو اے حبیب، جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا، اور کافروں کی گردنوں کو اوپر سے مارو اور ان کے ایک ایک پور، ایک ایک جوڑ کے اوپر ضرب لگاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا کیا سند دی؟ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف یہ وحی نازل کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، تم ان کی مدد کرو اور انہیں تم ثابت قدم رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان سے مسلمانوں کو وہاں مدد دی، اور اس طرح بالکل جو امپاسبل سینیریو تھا سارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے ایک نئی صورت دی۔ آج تک دنیا حیران ہے کہ وہ جنگ مسلمانوں نے کس شان کے ساتھ جیتی اور کافروں کو کتنے برے طریقے سے شکست ہوئی، اور ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ عذاب اس لیے ہوا ان کے اوپر کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو بھی اللہ اور رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت ترین عذاب اور سزا دینے والا ہے۔ یہ تو تم چکھو، اور اس کے ساتھ ابھی اور آگے تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ للکافرین عذاب النار، ابھی کافروں کے لیے آگ کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے جو آخرت میں جا کے ملنے والا ہے۔ تو اے ایمان والو، جب تم کافروں کے لشکر سے مقابلے میں جاؤ تو کبھی کمزور نہ سمجھو اپنے آپ کو، اور کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ جب تم جم جاؤ گے، ڈٹ جاؤ گے، تو اللہ رب العزت تمہیں بہترین مدد عطا فرمائے گا، بہترین نصرت عطا کرے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ وہ بے شک تم سے ڈبل اور ڈبل سے بھی ڈبل تعداد میں کیوں نہ ہو جائیں، جب تمہارے پیر نہیں اکھڑیں گے اور تم خود بزدل نہیں ہوگے تو اللہ تمہیں کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ کافر اور بد مذہب کے مقابلے میں کھڑے ہو کر پھر ڈٹ جانا، یہ مومن کے لیے افضل ہے۔ جب وہ اس پہ عمل درآمد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو کمزور نہیں کرتا۔ آج اگر ہم اپنے مذہب پر، اپنے دین پر، اپنے مسلک پر، اپنے مشن پر اور دین کی خدمت پہ ہر ماحول میں ڈٹے رہیں تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ دین کو کمزور ہونے دے یا ہمیں کمزور کریں۔ بس تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تھوڑا سا پرابلم آتا ہے، تھوڑی سی مخالفت کوئی کرتا ہے تو ہم ڈر کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے مشن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 4 دن کام کر کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو مومن کی شان یہ نہیں ہے۔ اصحاب بدر کے نام سے اور اصحاب بدر کے اس کارنامے سے اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگ کے طاقت لیجئے، انرجی لیجئے، ایمان لیجئے، تاکہ اللہ ہمیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کا میدان آپ کا گھر ہے، آپ کا میدان آپ کی اولاد ہے، آپ کا میدان آپ کا محلہ ہے۔ جہاں جہاں آپ کی اپروچ ہے وہاں وہاں تک دین کا پیغام پہنچائیں اور اپنے آپ کو مضبوط عمل کے ساتھ پیش کریں، تو انشاءاللہ یہی ہمارا جہاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان عزائم کو قبول کریں اور ہمیں بہترین طریقے سے اور اپنے پسندیدہ انداز سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔